اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر ان کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ سورہ القمر، آیات 47 سے 55، اور یہ سورہ مبارکہ کی اختتامی آیات ہیں۔ آیت نمبر 44 میں یہ بات جانی کہ کیا تمہاری قوم کے کفار ان قوموں کے کفار سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی صحیفوں میں برات نامہ لکھا ہوا ہے؟ اگر پچھلی قوموں کے منکرین کو ایمان نہ لانے کی پاداش میں نیست و نابود کر دیا گیا، تو بھلا ان کے پاس کون سی ایسی سند ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ بچے رہیں گے؟ فرمایا ان المجرمین، بلا شبہ مجرم لوگ، فی ضلال، گمراہی میں ہیں، وسعر، اور دوزخ میں ہوں گے۔ دنیا میں تو یہ لوگ پیغمبر پر اس لیے ایمان لانے کو تیار نہیں، پیغمبر کی بات ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ایک بشر ہی کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے آ جائے، کبھی کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھ فرشتے ہوتے جو گواہی دیتے اس کے رسول ہونے کی۔ اب ایسے مجرموں کا آگے کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں تو یہ گمراہی میں ہیں ہی، آخرت میں ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا۔ یوم یسحبون، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الناری، آگ میں، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل۔ مجرموں کی ذلت بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں تو انہیں بڑا ناز ہے، بڑے اکڑ کر چلتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، حق سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن انہیں اسی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لایا جائے گا۔ ذوقوا، چکھو، مسا سقر، دوزخ کی لپٹ۔ تو ایک جانب گھسیٹا جا رہا ہے چہرے کے بل، ساتھ ہی انہیں ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ انا، بلا شبہ ہم نے، کل شیء، ہر چیز کو، خلقناہ، پیدا کیا ہے، بقدر، ایک اندازے سے۔ آج انہیں قیامت کا آنا مستحیل لگ رہا ہے، حالانکہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کے لانے میں کوئی مشکل ہے یا اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کرنی پڑے گی، یا ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، حالانکہ یہ تو بار بار مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت کا نظام بنا رکھا ہے کہ لوگ سرکشی کرتے رہتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، لیکن انہیں اللہ کی طرف سے مہلت ملتی ہے، فوری پکڑ نہیں آتی۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، قیامت کا بھی ایک وقت معین ہے۔ اس لیے بارہا یہ مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجل مسمى نہ ہوتا، ایک وقت متعین نہ ہوتا، تو یہ برباد کر دیے جاتے۔ لیکن جب بھی جس قوم پر یہ مہلت کا وقت گزر جائے، پھر انہیں مزید مہلت نہیں دی جاتی، اور قیامت کا معاملہ بھی اللہ کے نزدیک وما امرنا، اور نہیں ہے ہمارا حکم، الا، مگر، واحدۃ، ایک ہی بار، کلمح بالبصر، پلک جھپکنے کی طرح۔ اللہ ایک بار حکم دیتے ہیں اور پلک جھپک میں وہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا۔
اللہ کے اذن کی دیر ہے، سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ لمح بالبصر، پلک جھپکنے کی دیر ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور تحقیق ہم نے ہلاک کر دیے، اشیاءکم، تمہارے ہم مشرب، تمہارے ساتھ والے۔ تو اس بات کو، عذاب کی بات کو محض دھمکی مت سمجھو، تمہارے ساتھ کی کتنی ہی اقوام کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس کوئی ہے عبرت حاصل کرنے والا کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرتا۔ تو ایسی اقوام جو تاریخی لحاظ سے ان سے پہلے گزر چکی ہیں، ایسی اقوام کے جن کے کھنڈرات، تباہ شدہ علاقے ان کے رستوں میں پڑتے تھے، جنہیں ہلاک کر دیا گیا، تو کیا یہ ان کے واقعات سے، ان کی بستیوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور سب کچھ، فَعَلُوهُ، جو انہوں نے کیا، فِي الزُّبُرِ، رجسٹروں میں ہے۔ کیسا نہیں ہے کہ قوم کی ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال بھی ناپید ہو چکے ہوں، ان کا کوئی ریکارڈ نہ ہو، بلکہ ان کے سارے معاملات، ان کے افعال رجسٹروں میں درج ہیں۔ اگرچہ وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کے اعمال محفوظ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اقوام کے فنا ہو جانے سے ان کا سب کچھ فنا ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے ان کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے بارے میں ساری باتیں دستاویزات میں ہوں گی۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ، اور ہر چھوٹا، وَكَبِيرٍ، اور بڑا، مُسْتَطَرٍ، لکھا ہوا ہے، سطروں میں ہے۔ ہر چھوٹی بڑی بات کو لکھ کر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان المتقین، بلا شبہ ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، جنات و نہر، باغوں اور نہروں میں ہوں گے، ہر چیز کی فراوانی حاصل ہوگی، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، شہد کی بھی نہریں ہوں گی، خالص مشروبات کی بھی نہریں ہوں گی، لذت بھرے مشروبات ہوں گے، ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ فی مقعد صدق، ایک پائیدار مقام عزت میں، ایک مستقل سچا ٹھکانہ۔ یہ ٹھکانہ کوئی عارضی نہیں ہے، یہ مقام و مرتبہ عارضی نہیں ہوگا کہ چھین لیا جائے، واپس لے لیا جائے، محروم کر دیے جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا۔ ابدیت کی طرف اشارہ ہے اس میں، اور یہ عزت والا مقام عند ملیک مقتدر، ایک اقتدار والے بادشاہ کے پاس۔ ملیک ملک سے ہے، مبالغہ ہے اس میں، حقیقی بادشاہ اللہ رب العالمین، یہ مرتبہ و مقام ان کا اللہ کے ہاں ہوگا۔ مقتدر ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جس کی قدرت ہے، جس کے اختیارات ہیں۔ تو ان تقوی اختیار کرنے والوں کا مرتبہ و مقام اس اللہ رب العالمین کے پاس ہے، جو قوت والا بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور با اختیار بھی ہے، اقتدار بھی اسی کا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔